ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. HLP ہاشمی لرننگ پوائنٹ کے ساتھ آپ کا ٹیچر سید محمد نان حاضر ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹس کا رزلٹ کارڈ کس طریقے سے کریٹ کرتے ہیں، اس میں ہم پرسنٹیج کو کیلکولیٹ کرنا بھی سیکھیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس لیکچر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ نے پہلے 2 یا 3 ویلیوز کو ایڈ کرنا سیکھا تھا، سبٹریکٹ کرنا سیکھا تھا، ان کی کیلکولیشن سیکھی تھی، لیکن آج ہم دیکھیں گے اگر جب ویلیوز ٹیکسٹ باکسز اور لیبلز بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر ہم ان کو کس طریقے سے مینیج کریں گے، ویریبلز کا نام کیسے رکھیں گے، اور کسی ایک چھوٹے سے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں جو ہمارا مین پرپز وہ یہ ہے کہ ہم نے پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے اسٹوڈنٹس کی، جس میں ہم اوبٹین مارکس انٹر کریں گے پرسنٹیج اور کیلکولیٹ رزلٹ کے اوپر کلک کریں گے تو پرسنٹیج آٹومیٹک کیلکولیٹ ہو جائیں گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ایک فارم بنا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں لیبلز جو ہیڈنگز ہیں یہ میں نے لیبلز کے ساتھ دی ہوئی ہیں، انگلش، میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایو اور اردو یہ بھی لیبلز کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور ٹوٹل مارکس کے نیچے یہ جو مارکس نظر آ رہے ہیں یہ بھی لیبلز میں ہی لکھے ہوئے ہیں. ان لیبلز کے ٹیکسٹ کی پراپرٹی میں جا کر تو یہ لیبلز یہ ویلیوز فکس کر دی گئی ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انگلش، میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور اردو کے ٹوٹل مارکس کتنے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ پہلے سے لکھ دیے ہوئے ہیں. اور اگر آپ ان کو رن ٹائم میں انٹر کرنا چاہیں تو بھی انٹر کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ لیبلز کی جگہ ٹیکسٹ باکس یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اوبٹین مارکس یہ وہ ایریا جہاں پر ہم نے رن ٹائم میں ویلیوز انٹر کرنی ہے اور ان ویلیوز کا ٹوٹل مارکس کے ساتھ کیلکولیٹ ہو کر پرسنٹیج یہاں پر شو ہو جائے گی. ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے اوبٹین مارکس اور ٹوٹل مارکس کے ذریعے پرسنٹیج کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور اس کا رزلٹ اس باکس میں شو کرنا ہے. اب پرسنٹیج کا جو فارمولا ہے وہ ہے اوبٹین مارکس ڈیوائڈڈ بائی ٹوٹل مارکس انٹو 100. یہ فارمولا اپلائی کرنے کے بعد جو رزلٹ آئے گا وہ پرسنٹیج میں شو ہو جائے گا. اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ٹوٹل مارکس کی ویلیو ہونی چاہیے اور اوبٹین مارکس کی ویلیو ہونی چاہیے. کوڈنگ میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیبل میں جو ٹوٹل مارکس لکھے ہوئے ہیں ان لیبلز کا نام میں نے کیا رکھا ہے اور نام رکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جس سے ہمیں کوڈنگ میں آسانی ہو. انگلش کے ٹوٹل مارکس کے لیبل کا نام ETM رکھا ہے. ETM رکھنے کا مطلب یہ ہے جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ ETM کون سا لیبل ہے، E فور انگلش اینڈ TM فور ٹوٹل مارکس. اس طریقے سے کوڈنگ کرتے ہوئے لیبلز کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہمیں آسانی ہو جائے گی. اسی طریقے سے میتھ کے لیبل کا نام ہم نے لکھا ہے MTM، M فور میتھ، TM فور ٹوٹل مارکس. فزکس PTM، کیمسٹری CTM، بایولوجی کا BTM اینڈ اردو کا UTM. اسی طریقے سے اوبٹین مارکس کے ٹیکسٹ باکس کا نام ہم نے رکھا ہے انگلش ENGOM، ENG فور انگلش اینڈ OM فور اوبٹین مارکس. میتھ OM، میتھ کا M میتھ کے لیے میتھ MATHOM، میتھ OM. اردو کے لیے URDUOM. اور اسی طریقے سے پرسنٹیج کا ٹیکسٹ باکس کا نام ENGP رکھا ہے. ENGP کا مطلب ہے انگلش پرسنٹیج، میتھ پرسنٹیج کے لیے میتھ P، PHY فزکس P، کیمسٹری P اینڈ بایولوجی کے لیے بایو P، جبکہ اردو کے لیے اردو P کا نام دیا گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم اب کوڈنگ کی طرف موو کرتے ہیں. کوڈنگ کو بہت ہی آرام سے اور تسلی سے سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے ان ویلیوز کو آپس میں کیلکولیشن ایریا میں لانے کے بعد آپس میں کس طریقے سے کنسرن کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ڈم کے ساتھ ویریبلز ڈکلیئر کر رہے ہیں E_OM. اس کا مطلب ہے انگلش اوبٹین مارکس، میتھ اوبٹین مارکس، فزکس اوبٹین مارکس، کیمسٹری اوبٹین مارکس، بایو اوبٹین مارکس اینڈ اردو اوبٹین مارکس. اب جس طریقے سے ڈم میں یہ ویریبلز کو نام دیا گیا ہے آپ کو پڑھنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ویریبلز
ہم نے اوبٹین مارکس کے جو ٹیکسٹ باکس ہیں ان کو اسائن کرنے کے لیے بنائے ہیں. اب ہم ان کو اوبٹین مارکس کے ٹیکسٹ باکسز کو اسائن کر دیتے ہیں. اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے نیچے لے جاتے ہیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. اب یہاں پر دیکھیں یہ ویریبل فرسٹ ٹیکسٹ باکس کو اسائن کر دیا. اب یہ کون سا ٹیکسٹ باکس ہے میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں, یہ والا. ٹھیک ہے, اس ٹیکسٹ باکس کا نام جو ہم نے لکھا تھا وہ تھا انگلش اوبٹین مارکس. انگلش اوبٹین مارکس ڈاٹ ٹیکسٹ. اب یہاں پہ ٹیکسٹ کا کیا مطلب ہے؟ ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ انگلش اوبٹین مارکس کے جو ٹیکسٹ باکس میں ٹیکسٹ انٹر کیا جائے گا وہ بیسیکلی ٹیکسٹ E_OM ویریبل میں سیو ہو جائے گا. اسی طریقے سے میتھ اوبٹین مارکس ڈاٹ ٹیکسٹ میں جو ویلیو انٹر کی جائے گی وہ M_OM میں سیو ہو جائے گی. اسی طریقے سے تمام ٹیکسٹ باکس کی ویلیوز ان ویریبلز میں سیو ہو جائیں گی. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پرسنٹیج کے ٹیکسٹ باکس. ان کو ہم نے اس کے لیے میں نے EP فور انگلش پرسنٹیج, MP فور میتھ پرسنٹیج, PP فور فزکس پرسنٹیج, CP فور کیمسٹری پرسنٹیج, BP فور بایو پرسنٹیج, UP فور اردو پرسنٹیج. یہ وہ ویریبلز ہیں جن کو ہم اسائن کریں گے پرسنٹیج کی ویلیوز کے ساتھ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پر اب EP کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ویریبل ہے جس میں ہم نے پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنے کے بعد ویلیو سیو کرنی ہے. انگلش کی پرسنٹیج اس ویریبل میں سیو ہوگی. اب انگلش کی پرسنٹیج فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ فارمولا لگایا ہے کہ E_OBTAIN marks ڈیوائڈیڈ بائی ETM ڈاٹ ٹیکسٹ ہے. یہ ETM بیسیکلی اس ٹوٹل مارکس کے لیبل کا نام ہے. یہاں پر یہ دیکھیں ETM یہ لیبل ہے, اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے ETM. ٹھیک ہے, E_OM ڈیوائڈیڈ بائی ETM ڈاٹ ٹیکسٹ انٹو 100. اب یہ پرسنٹیج جو کیلکولیٹ ہوگی, اس پرسنٹیج کا جو آنسر ہے وہ EP میں سیو ہو جائے گا. اسی طریقے سے میتھ اوبٹین مارکس ڈیوائڈیڈ بائی MTM ڈاٹ ٹیکسٹ انٹو 100. یہ اس کی میتھ کی پرسنٹیج کیلکولیٹ ہونے کے بعد MP میں سیو ہو جائے گی. فزکس کی پرسنٹیج کیلکولیٹ ہونے کے بعد PP میں سیو ہو جائے گی. CP میں کیمسٹری کی پرسنٹیج, BP میں بایو کی پرسنٹیج اور UP میں اردو کی پرسنٹیج سیو ہو جائیں گی. یہ ویریبلز ان ریزلٹس کو سیو کر کے اپنے پاس ہولڈ. یہاں پر ہم نے پرسنٹیج کو کیلکولیٹ کر کے ان ویریبلز میں سیو تو کر لیا ہے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس ریزلٹ کو شو کیسے کرنا ہے. اس ریزلٹ کو شو کرنے کے لیے ان ویریبلز کو پرسنٹیج کے جو ٹیکسٹ باکسز ہیں اس کو ان کے برابر کر دیں گے, ان کے ایکول کر دیں گے. اس کی ویلیوز, اس میں سیو کی ہوئی ویلیوز کو ان ٹیکسٹ باکسز کو اسائن کر دیں گے. اب پرسنٹیج کے جو ٹیکسٹ باکسز ہیں ان کا نام دیکھتے ہیں ہم نے کیا رکھا تھا. یہاں پر دیکھیں اس پرسنٹیج کے ٹیکسٹ باکس کا نام انگلش P رکھا ہوا ہے, سیکنڈ میں میتھ P. ٹھیک ہے, یہ ان ٹیکسٹ باکسز کے نام ہیں. انگلش P ڈاٹ ٹیکسٹ ایکول ٹو دس ویلیو. یہ کون سی ویلیو ہے؟ انگلش کی پرسنٹیج. اٹ مینس کہ یہ انگلش کی پرسنٹیج کا جو ریزلٹ اس میں ہم نے سیو کیا تھا, اب ہم یہاں پر یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اس میں جو سیو ہوا ہے ٹیکسٹ یا ریزلٹ وہ اس ٹیکسٹ باکس کو اسائن ہو جائے اور اس کی ٹیکسٹ ویلیو شو ہو. اسی طریقے سے تمام ٹیکسٹ باکسز میں ہم نے ان کی اسپیسیفک ویلیو کو اسائن کر دیا ہے. اسائن کرنے کے بعد یہاں پر ہم رن کرتے ہیں. جیسے ہم رن کریں گے ہمارے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا. ویلیوز انٹر کرتے ہیں اور کیلکولیٹ ریزلٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ریزلٹ آپ کے سامنے شو ہو چکا ہے. میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. کوئی بھی
کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں، کوشچن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو رپلائی بھی ملے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔